شادی سے پہلے شادی کی تیاری. اب مجھے ایک سوال ہے میرا آپ سے, کسی وغیرہ میں دھیان تو آپ بیٹھ جائیں گے, سارا دھیان آپ کی طرف جاتا ہے, بیٹھ جائیں, جزاک اللہ. شادی سے پہلے شادی کی تیاری, کالج آنے سے پہلے کالج کی تیاری. اب میرا اس کا سوال ہے, غور سے جواب دینا, کیونکہ جو ایک ہم فیصلہ آباد میں تشکیل تھی گاؤں میں, وہاں ایک آدمی سردی میں ننگا پھر رہا تھا. یہ صحیح تھا پاگل تھا؟ ہاں بالکل پاگل تھا, ہم سب نے کہا پاگل ہے پاگل ہے. سندھ میں ایک آدمی گرمی 52 ڈگریز میں 3 جیکٹیں اور 3 سویٹر پہنے, یہ پاگل ہے؟ ٹھیک ہے, وہ بھی پاگل ہے کہ سردی میں یہ ننگا پھر رہا, گرمی میں کوٹ پہنے میں 3 سویٹر. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی چاہیے جی نہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ بتاؤ, پاگل ہے ٹھیک. اب پاگل میں کپڑے وغیرہ بکواس وہ نا, وہ کہتے ہیں ایک پریزیڈنٹ پاکستان کا گیا وہ پاگل خان, وہ پاگلوں سے ملا کے دیکھو کیا ابھی کیا ہے پریزیڈنٹ پاکستان, مگر جائیں یہاں سے دباؤ, پہلے میں بھی اپنے آپ کو پریزیڈنٹ سمجھا پریزیڈنٹ. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں عجیب بات فرماتے ہیں کہ جو عقل سے کام لیتا ہے اس کے دل کو تالا لگا دیتا ہے. آپ سے بطور جتنے بیان اس وقت سن رہے ہیں لوگ, ہر جمعے میں لوگ آتے ہیں بیان کرتے ہیں, جتنے بیان انٹرنیٹ کے آج سے 10-20 سال پہلے تھے, تو بتاؤ اخلاق کتنے بڑھ رہے ہیں. اگر دین زندگی, دین جب زندگیوں میں صحیح دیتے تو دین, بہت سارے لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں, بہت سارے دین ہے, دین جب صحیح آئے گا معاشرے میں, پتہ اس سے کیا ہوتا ہے, اور غلط دین سے کیا ہوتا ہے. دین جب صحیح ہوگا تو ہماری شفا ہسپتالوں سے نکل کے قرآن میں آ جائے گی. آج ہماری شفا ہمیں کہاں مل رہی ہے؟ قرآن میں مل رہی ہے, ہسپتالوں میں. ہسپتال پڑھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, صحیح بتاؤ اللہ کے نبی کا کام سچا ہے یا نہیں؟ سچا. اللہ کے نبی نے کہا اپنے بیماروں کے علاج صدقے سے کرو. ہمارا علاج ہو رہا صدقے سے بھائی, ہمارا علاج ہو رہا ہے سورہ فاتحہ سے. آپ کو پڑھے لکھے ہو, تھوڑا سوچو یار, ہمارا یہاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا, مرنے کے بعد کیسے ہوگا؟ یہاں کے مسئلے تو ہیں ہی نہیں کچھ. اصل مسئلہ تو مرنے کے بعد شروع ہونے والا ہے. اصل مسئلہ تو قبر اور حشر کا ہے, کل صراط کا ہے, اللہ سے ملاقات کا ہے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ تھوڑا دیکھو کہ کیا قرآن کیا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. کیا ہمیں قرآن سے شفا مل رہی ہے؟ بتاؤ کون ہے؟ میرا ایک دوست ہے, اللہ نے اس کو تبلیغ کے کام میں لگا دیا. دیکھو جو تبلیغ کا کام ہے نا, جو دعوت تبلیغ کے نام سے ہوتی ہے, میں کسی کام کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن یہ نبی کے کام کے قریب ترین کام, یہ تمام علماء کا اس کا فتویٰ ہے, قریب ترین کام. اور دنیا کا سب سے پاکیزہ شہر کون سا ہے؟ مکہ اور مدینہ, پکی بات ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا دین سمٹ کے مدینہ ایسے جگہ ہے سانپ بل میں واپس جاتا ہے. دین سمٹ کے, میں اللہ کا فضل ہے مسجد میں بیٹھا ہوں اس سال رمضان میں, ان کا جو قاضی ہیڈ قاضی ہے وہ صلاح گزر کیا قرآن پڑھتا ہے ماشاءاللہ. اللہ نے مجھے توفیق دی اس کے ساتھ افطاری کرنی. میں دسترخوان بیٹھا تھا باہر مسجد نبی رمضان, تو ایک آیا آدمی, اس نے رش دیکھا, تو وہ مدینے کی سیکورٹی کا ہیڈ تھا. تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ سعید احمد. کہتا ہے یار اس کا نام تو سنا ہے, اس سے وہ ہمارے ساتھ افطاری کرے گا. تو وہ میرے بعد میں کہا اس کو پوچھو کون لوگ, کہ امام حرمین ہوں گے. میں کہا ضرور کروں. میں کہا شرط یہ کہ میرا تعارف کرانا اس کو, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, میں اس کا بہت فین ہوں, اس کا قرآن مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو میں یاد انہوں نے مجھے تعارف کرایا سلام علیکم سعید احمد فیمس کرکٹر, کچھ کو اثر نہیں دیا. اچھا اس نے تبلیغی جماعت کے کام میں لگے, وہ گلے لگا کے اس نے کہا اب تو یہ حضرت شیخ بن گیا ہے, یہ شیخ الکبیر بن گیا ہے. تو میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں, یہ دعوت تبلیغ کا کام یہ عربوں کا کام ہے. قرآن کس کو تھا؟ اجمیوں کے عربوں پہ. جس کو عرب صحیح سمجھے ہم صحیح سمجھیں. مکہ کا عربوں کے پاس ہے, ہمارے پاس عربوں کے پاس, مدینہ عربوں کو عرب. اللہ نے عربوں میں سے نبی کو چنا, ہمارے ہم میں سے نہیں چنا. قرآن میں اے نبی ہم نے تمہیں انہی میں سے چنا, عربوں میں سے. قریش کی ضرورت, ہاشمی قریش کی. اس پر جو تبلیغ کا سب سے بڑا کام ہو رہا ہے مدینہ میں ہو رہا ہے. پچھلے سال مجھے اور زمان کو جو علماء کا ہیڈ ہے, ہم ایسے بیٹھے تو وہ آیا, اور کہتے لگے سب جانتے ہیں, تو انہوں نے ہمیں اوپر لے گیا کہ تمہیں ہیڈ بلا رہا آفس میں. ہم چلے گئے, بولا تم لوگ کون ہو؟
تو ایک ٹرانسلیٹر تھا، ان کا کرکٹر نے معاملہ کیا، وہ تو نیٹ ہوتا ہے وہ دیکھتے اچھا تم لوگ تو بڑے تبلیغ ہو گئے، تو کس چیز نے تبلیغ کیا؟ تبلیغ، مگر یہ تبلیغی جماعت نے پکڑ کے ہمیں بے ہوش کیا، پھر 4 مہینے کے آپریشن میں ہمیں ٹھیک کر دیا، پہلے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیں 3 دن، ایسی سرجری کی سب کچھ بالکل ہی چینج۔ تو لوگ یار میں نے کہا میں ابھی امریکہ سے ہو کے آ رہا ہوں اور تمہارے عربوں کی جماعتیں بہت ہیں، میں تمہیں بتاؤں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تبلیغ کا کام مدینہ میں ہو رہا ہے، اپنی اثر جگہ۔ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو کیونکہ میرے پیاروں جب میں دین کی طرف آیا نا مجھے یہ مسئلہ تھا میں کہاں جاؤں؟ سارے جو بول رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کون ہے؟ تبلیغ کا کام ہے کیا؟ کیونکہ آپ ابھی نا ماشاءاللہ آپ جس ایج میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیندار بنا دیتے، یاد رکھنا اللہ حکم ہے یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے پورے کا پورا دین لو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو، یہ مرضی کا دین مت لو۔ جب آپ کی بجلی آ رہی ہو نا 220 تو سسٹم صحیح چلتا ہے، اگر بجلی آئے 60 اور پھر 300 تو سسٹم اڑے گا یا صحیح ہوگا؟ سسٹم توڑ دے گا۔ ہماری بجلی کبھی آتی 360، چلو سب کو مار دیں چلو، اور کبھی بالکل ٹھوس فجر بھی نہیں پڑی جائے۔ بجلی 220 ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو۔ آپ پورے کورسز پاس کرتے ہو تو آگے جاتے ہو نا، سر بس انگلش میتھس ٹھیک ہے باقی کیمسٹری اردو نہیں ہوگی، ایسا ہے نہیں ہوئی پورے پیپر ہاں یہ ضرور ہے کہ پورے پیپر پاس کر لو، نمبر کم ہے اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ تو ہے، لیکن جنت فردوس کو وہی 75% نمبر ملیں گے۔ جہاز میں 3 کلاسز ہوتی ہے نا، اکانومی کلاس، بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس۔ جنت بھی اللہ نے 3 بنائی، ایک ہے اکانومی کلاس، سورہ واقعہ میں تینوں جنتیں وہ ملیں گی گناہگار مسلمانوں کو جو جہنم کی ڈبکی کھائیں گے، اللہ ان کو بے ہوش کر دے گا کرنی ویسے، پھر اللہ تعالیٰ 2-4 چماٹ مار دے گا جاؤ جنت میں اکانومی کلاس، لیکن اس میں صرف 70 بیویاں ہیں، بس 70 بیویاں ہیں، اور یہاں والی نہیں ہے جس سے ہم تنگ ہیں بہت، وہ نہیں، وہ تو تنگ ہی نہیں کریں گی، ہاں وہ کہیں گے آجاؤ بھائی آؤ کھیلو ہمارے ساتھ آؤ، خوبصورت ترین بیویاں تھوک دیں، جنت کی عورتوں کو تھوک نہیں آتا، اللہ کے لیے میں تھوک دیں سارے اوشن میٹھے کرتے ہیں، اپنا چہرہ باہر نکالیں چاند سورج کالے پڑ جائیں ان کے سامنے، ایسے انگلی نکالیں خوشبو والی ساری کائنات کو خوشبو سے بھر دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ تو اکانومی ہے، تو جہاز میں بھی اکانومی کلاس ہوتی ہے، اس میں ایئروسٹیس ذرا بڑی بڑی ہوتی ہیں 50-60 سال، پھر آتا ہے بزنس کلاس، اس کا ٹکٹ بڑا مہنگا ہے بھائی، اکانومی کلاس ٹکٹ ہے 30-35 ہزار کی دبئی کی، بزنس کلاس ہے 1.25 لاکھ کی، اور فرسٹ کلاس 3 لاکھ کی، وہ اس کے لیے زیادہ پیسے، یعنی اس جنت کے لیے پیسے اعمال چاہیے، اعمال زیادہ اعمال زیادہ اعمال زیادہ اعمال، پھر اکانومی پھر بزنس کلاس پھر فرسٹ کلاس۔ فرسٹ کلاس کو والی جنت ہے اس پوری کائنات میں ایک انسان جس کو اللہ نے ہاتھ سے بنایا، اور فرسٹ کلاس میں والی جنت ہے جو اللہ اپنے ہاتھ سے بنا دیں اور قیامت تک روزانہ 5 دفعہ اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، 5 دفعہ۔ یہ جھیل سیفر ملک کیا ہے؟ کن بچہ، یہ لڑکیاں کیا ہیں؟ نطفے کا قطرہ، میں اور آپ کیا ہیں؟ ایک ہمارا کھلاڑی بات بنا رہا تھا کرکٹر، اور یوں شیمپو، میں کہا بھائی تو پکانے کی مشین ہے کیوں خوش ہو رہا ہے؟ یہ تو اللہ نے اسی چہرے میں دھوکہ لگایا چند دن کا، یہ تو بتا صبح شام کیا نکالتا اندر سے، منہ سے گند، ناک سے گند، دانت سے گند، آنکھ سے گند، شرم منہ سے گند، میں کہا دھوکہ ہے۔ انسان کی قیمت شکل صورت سے نہیں، انسان کی قیمت روح سے، اعمال سے ہوتی ہے، صفات سے ہوتی ہے۔ تو میرے گھروں جنت فردوس ہے، اور یاد رکھنا جب فرسٹ کلاس ٹکٹ ہوتا ہے نا، جب فرسٹ کلاس ٹکٹ بیٹا دیکھو یہ نہ کرو، جب فرسٹ کلاس ٹکٹ ہوتا ہے پتہ ہے میں بھی اس میں گیا ہوں، ہمیں اپ گریڈ کر دیا، اکانومی بزنس کلاس میں ہم کرکٹرز جاتے تھے، بزنس کلاس کی لائن الگ ہوتی ہے، فرسٹ کلاس بزنس کا الگ، اکانومی الگ، اور جو فرسٹ کلاس ٹکٹ ہوتی ہے ان کا اکرام نیچے سے شروع ہو جاتا ہے، نیچے سے شروع ہو جاتا ہے، اور ان کی لائن الگ، ان کا لاؤنج الگ، ان کا کھانا الگ، 10 ڈشیں ہوتی ہیں، اس طرح جس کی وہاں جنت فردوس بنے گی اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت فردوس کا ایڈورٹائزر بن جائے گا۔ پکی بات بتا رہا ہوں، کوئٹہ کی برف کراچی کو ٹھنڈا کرتی ہے، مری کی برف لاہور تک کو ٹھنڈا کرتی ہے، وہاں جنت فردوس بنے گی اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت فردوس بنا دے گا۔ اس کو قرآن میں اللہ نے کہا حیات طیبہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی مرد اور عورت کو نیک عمل کرے شرط ہو مومن، دیکھو نیکی ہو اور مومن نہ ہو اس کی علامت
نہیں کر رہا. بہت سارے لوگ ہیں 5 وقت کی نماز ہر سال ہے, روزے اور صدقہ اور چیریٹی, ہسپتال میں پیسے, لیکن مومن نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن ہم سے کہتے ہیں صحیح میں ہم یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. مومن ہونے کی یہ 2 علامتیں یہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مومن کی کامل ایمان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کبھی بھی ڈائریکٹ جنت میں نہیں, ڈائریکٹ میں اپنے پاس سے مارا لیکن اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, تم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کامل ایمان والے نہ ہو. کامل ایمان والا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کامل ایمان کیا ہے. ہمارے بھائی سلمان آتا ہمارے ایک جگہ ہے, علاقہ گئے تھے, ہمیں کچھ لوگ لے گئے, ہمیں نہیں پتا کون سا علاقہ, وہاں 700 بچے دیے, 700 بچے, اور اس کو ٹرین کر رہے تھے سوسائڈ بامبنگ کے لیے. اتنے خوبصورت خوبصورت بچے تھے, میں آپ کو پبلک میں بتا نہیں سکتا, ہو سکتا لڑکیاں بھی سن رہی ہوں کہ ان کے ساتھ ظالموں نے کیا کیا کیا, وہ پتا ہے میرے پاس. خوبصورت بچے, پٹھانوں کے, افغانیوں, گورے چٹے, حافظ قرآن. اگر صحیح کوئی آپ بھی 40 دن لگواتے, وہ بھی 40 دن, آپ بھی وہی بات کرتے ہوئے ہمیں بتاؤ ان کس جماعت میں جڑے ہیں. تو مجھے بات کرنی تھی وہاں ایک گھنٹہ کا بات, تو مجھے اللہ ٹاپک دے دیا, میں ان کو بتاؤں بھائی کہ آپ پہچانو کیسے کہ جماعت کون سی صحیح ہے. آپ تو سب آ کے بات کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک جماعت جنت میں جائے گی. کہا یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بنی اسرائیل میں کتنے فرقے تھے؟ 72. میری عمر پہ 73 ہوں گے. ایک جنت, باقی سارے جہنم میں. اب بحث شروع کر دو کہ جی میں جائیں گے, وہ جائیں گے, میں جائیں گے, وہ جائیں گے. ہمارے یار کیا بات ہے تبلیغ کے بزرگوں کا, قسم سے اللہ نے تو پتہ ہی کیوں بولا کہ یہ میرے پیارے مال بہت لگاتے ہیں. یہ واحد جماعت ہے جو اپنے مال اور جان خرچ کرتی ہے. ہمارے بزرگوں کو اللہ جزائے خیر دے. میرے پاس ایک امام صاحب آئے, میں کیا بات کر رہا تھا اس سے پہلے, ہاں 700 بچوں کے پاس گئے, یہ بات کو یاد ہے. تو مجھے ایک امام لاہور نے کہا کہ صحیح بھائی, یہ میرا بھتیجا اعتکاف کر رہا تھا زبردستی, اس میں چرچ پیتا ہے آخری دن میں رمضان کی رات کو, دن میں روزہ رات کو چرچ, اس کی چرچ چھڑوا دو, میں 4 مہینے لگاؤں گا. میں کہا امام صاحب نوح علیہ السلام اپنے بچے کو 950 سال کی تبلیغ میں سیدھا نہیں کر سکتے, تو میں کیسے, میرے پاس علم ہی نہیں. نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو اور ابو لہب کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے. تو یہ تو اللہ جس کو ہدایت ہے نبی, کوشش آپ کرتے رہیے, جان رہے ہدایت جس کو نہیں ملی جس کو آپ جاتے ہیں, اے نبی ہدایت جس کو ملے گی جس کو اللہ جاتا ہے. تو میں نے کہا اچھا تو ہم رمضان میں اس کو لے کر 10 دن دے دیں. اس نے داڑھی رکھ لی, نماز چرچ چھوڑ دی. تو امام صاحب نے کہا صحیح بھائی کیا قرآن سنایا حدیث؟ میں کہا مجھے تو قرآن حدیث آتا نہیں. کہا پھر کیا کیا ہے؟ میں کہا حضرت یہ آپ کا ظالم بھتیجا پچھلے 10 مہینے سے میری جیب سے 1.5 لاکھ کے برگر پیزا کھا گیا, اب رات کو تو دعا کرتا ہوں اللہ ظالم کو ہدایت دے, کتنا مال اور کھائے گا. مال تو لگاؤ دین پہ, یا تو مال لیے جا رہے ہیں دین کے نام سے دیے جا رہے ہیں, اس پہ تھوڑی. جب تک اللہ قرآن نے کیا ہے, جہاں کا ہے جہاد کرو. جہاد کہتے ہیں جدوجہد کو, یہ یاد رکھنا. آپ ابھی نئے ہو نا, آپ کو لوگ دھوکے دیں گے. جہاد کہتے ہیں جدوجہد کو, قتال الگ چیز ہے. اور سب سے بڑا جہاد پتہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کوئی ہے کہ قرآن ہے؟ اچھا میں قرآن کی آیت بتا رہا ہوں, سب سے بڑا جہاد بتاؤں. قرآن میں سورہ فرقان آج ہی پڑھ لینا, اور یہ مکی سورت ہے, اس پہ تلوار نہیں تھی. اور قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں نبی فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اے نبی کو قرآن سے دعوت دیجیے, یہ ہے جہاد کبیرہ. قرآن سے نہیں, قرآن ہے. میں تو پڑھ کے آیا کہ ہمیں کیسے دھوکے دے رہے ہیں, کس کو کہاں ملا رہے ہیں, کس کو کہاں ملا رہے ہیں. کیوں یاد رکھنا, قرآن کیا کہتا ہے, یہ کتاب ہدی للمتقین ہے, ہدی للمسلمین نہیں ہے. نماز پہلے سال فرض ہوئی بھائی, 10 سال بعد 5 نمازیں فرض ہوئی, تو نماز کیوں نہیں فرض ہوئی؟ اسلام کا عبادات میں سب سے پہلا حکم نماز کا. 10 سال کیا ہوا؟ روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ نماز ہر قوم میں تھی, ہر قوم میں روزہ نماز فرض تھا. قرآن میں اللہ نے تمہیں روزے دیے جیسے پچھلی قوم کو دیے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. قرآن ہدی للمتقین ہے, تبلیغ والے پہلے متقی بناتے ہیں, مومن بناتے ہیں, پھر قرآن. ورنہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, یہ قرآن ہی گمراہ کرے گا, قرآن ہی ہدایت دے گا. ایک سعودی عرب میں گیا, ایک آدمی, اس کے 3 بچے تھے, 14 سال 12 13 11 سال.
اس نے S600 نہیں نکلوائی اور وہ ٹچ اور سب جیب میں چابی ہو ایسے انگلی لگا دروازہ کھل جائے. لیٹسٹ ٹیکنالوجی 7-8 سال پرانی بات. مرسیڈیز جناب بچوں کو بٹھایا سیر کرائی. رات کو جب ماں باپ لیٹ گئے تو بڑے بچے نے 15 سال میں چابی نکالی جیب میں ڈالی گاڑی کھڑی کی یوں بٹن دبایا ٹک 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 گاڑی چلائی اور 3 بچے گاڑی گئی 230 جو نے بتایا 230 پہ گئی اور گاڑی سمر سالٹ کھائی کو 20-25 تینوں بچے وہیں مر گئے. یہ ہے جو قرآن کو متقی بغیر میں نے سیکھ پڑے گا اس کو اسی طرح خدائی ہوگی جیسے اس بچے نے بغیر ڈرائیونگ سیکھی ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھ گیا جیسے یہ حالات ہوگا قرآن میں حرام کرے گا. پہلے گاڑی چلانا سیکھو پہلے متقی بنو پھر قرآن ہدایت دے گا. آج ہم جو ہے متقی پتہ ہی نہیں. میں ادھر بیٹھا حرم ہوں ایک لڑکا میرے پاس ہے بڑا خوبصورت سا بڑا ڈیسنٹ کہتا سعید بھائی آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں آپ کی جماعت سے وقت دلانا چاہتا ہوں لیکن مجھے کچھ سوال نہیں ہے. کرو کہتے ہیں آپ داڑھی کیوں کاٹتے ہیں اس کو لمبی کریں اس کو داڑھی کیوں کاٹتے ہیں. میں کہا لمبی داڑھی تو یہودیوں کی ہوتی ہے تو وہ تو اللہ کے حضرت عمر نے فیصلہ دیا کہ نبی کی داڑھی اتنی تھی اتنی کر لو اور عیسائی بہت چھوٹی رکھتے ہیں تو ہم تو اسلام کا شعار ہے داڑھی ہم تو داڑھی کو رکھیں گے. کہتے ہیں صحیح پہ داڑھی کی کوئی حد نہیں ہوئی تھی. اچھا میں نے کہا چلو پھر یہ تو علمی بات میں نے کی. میں نے ایک مثال میں یہ بتاؤ کہ داڑھی فرض ہے واجب ہے سنت ہے. کہتا داڑھی تو واجب ہے داڑھی تو رکھنی سنت مقدس ہے. اللہ نبی نے کبھی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا داڑھی تو رکھنی تھی. میں کہا زکات واجب ہے سنت ہے. کہتا زکات تو واجب ہے. میں کہا زکات 1.5% دے دوں. کہتا نہیں واجب کی ضرورت ہوتی ہے. میں کہا وطر جتنے مرضی پڑھ لو 7 یعنی وطر کی حد ہے. میں کہا میری جان جب وطر کی حد ہے زکات کی حد ہے تو داڑھی واجب اس کی حد نہیں ہوئی تھی. کہتا جی میں آپ کا جواب سن گیا ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ. پھر مجھ سے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ اللہ تو اپنے عرش پہ استویٰ ہے. میں کہا اللہ تو عرش پہ ہے لیکن اللہ موسیٰ سمجھ کے اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں تمہاری بات سن رہا ہوں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اور اللہ نے کہا میں تمہاری شہادت سے قریب ہوں. بخاری کی روایت ہے اللہ اپنی قدرت سے پہلے آسمان پہ. اب ہمیں یہ نہیں پتا کیسے آتے ہیں نہ اللہ نے بتایا نہ نبی نے بتایا. ہم اس کو ایسے نہیں کرتے. اللہ میرے ساتھ ہے ہر وقت. ایک ابن عباس کو اللہ کے دین کی حفاظت کر 24 گھنٹے اللہ کو اپنے ساتھ پائے. سچ بتاؤں یہ بدنظری صرف ہم چھوڑ دینا. یہ بدنظری لڑکیوں کو دیکھنا قرآن نے کہا ہے ایمان والے مردوں نظروں کو نیچے رکھا کرو عورتوں کو مت دیکھا کرو. یہ ایک صرف ہم چیز چھوڑ دیں اللہ آپ کو دکھائے گا آپ نے خوابوں میں نہیں دیکھا ہوگا. یہ تبلیغ میں کیوں نکالتے ہیں کہ جب تک لڑکیاں دیکھنا نہیں چھوڑو گے اللہ نظر نہیں آئے گا. جب تک شوگر نہیں چھوڑو گے میری شوگر کی دوائی اثر نہیں کرے گی. ایک آدمی امریکہ سے آیا بہت پیسے والا اس نے امریکہ ڈاکٹر کو ٹکٹ دے کے یار میری شوگر صحیح کرو. اس نے شوگر کی دوائی دی تھوڑی دیر صحیح ہو پھر پڑ جائے پھر صحیح ہو پھر پڑ جائے. تو ڈاکٹر نے کہا یار میری شوگر کی دوائی 100% صحیح ہے یہ ٹھیک کیوں نہ رہا. ڈاکٹر نے شوگر کا انجیکشن لگایا باہر آیا پردہ کھولا وہ تھا لاہور کا میری طرح کا. اس نے دیکھا کہ اس نے لڈو کی نیچے سے ٹوکری نکالی دیکھ لڈو پہ لڈو کھا رہا تھا. ادھر ظالم شوگر کی انجیکشن بھی ساتھ لڈو بھی. تو یہاں نماز پڑھتا ہے باہر جا کے لڈو دیکھتا ہے پھر نماز لگ رہے اصل میں پھر لڈو آتے ہیں کہ وہ دیکھیے 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 گلاب جامن آ گئے یہ ہمارا بھی یاد ہے. وہ لڑکی نے کہا میں بہت دنوں بعد مجھے کسی خاتون نے فون کیا میں تو فون نہیں اٹھا. اس نے کہا ہیلو میرا تو رونگٹے کھڑے ہیلو کیونکہ میری شادی کو الحمدللہ اتنے 23 سال ہو گئے. ایسا ہیلو میں نے بیوی سے 22 سال پہلے سنا. ہیلو کیوں ہو گیا ہے مجھے ہیلو ہے نا وہ تو شادی کے پہلے سال کرتا ہوں. 1 سال گڈ لک بعد میں گڈ لک گڈ لک. تو اس نے مجھے ہیلو کہہ دیا اور میں نے نماز پڑھی. یقین کریں میں سجدے میں کیا ہوا ہے ہیلو کی آواز میرے دماغ میں ہوتی. اللہ نے اس کی عورت کی آواز پہ پتہ رکھا کہ عورتوں اور کن عورتوں کو کہا جو ہماری مائیں ہیں اے نبی کی بیویوں جب یہ صحابہ جیسے جنت کے مزہ ہیں اپنی آواز کو موٹا کر دیا کرو. پتلی آواز میں بات نہ کرنا کہ شیطان ان کے دل میں تمہارے بارے میں وسوسہ نہ ڈالتے. عورت کی آواز پہ پڑتا ہے. یہ بیچاری بچیاں چہرے کا پردہ نہیں کرتی. عورت کو اللہ نے عورت کیا کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز. ستر عورت کس کو کہتے ہیں ناف سے گھٹنے کی جگہ کو ستر عورت کہتے ہیں. اس کو مرد کو بھی چھپانے کا حکم. لیکن کیا کریں ایمانیات ہے نہیں میری بیوی بھی ایمان کے بغیر پردہ نہیں کرتی تھی. اللہ نے اس کام میں 3 دن لگائے اللہ نے پورا پردہ کرا دیا. کسی نے اس کو بندوق نہیں رکھی کسی نے اس کو جڑیاں نہیں لگائی. میں نے کبھی زندگی میں اس کو پردے کا نہیں کہا. ایمان دل میں کرنا غصہ ایک دم سیٹ ہو
اس 700 بچوں کو گمراہ کیا ہوتا. تو میں نے ان سے یہ بات کی, میں کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے کلمہ دیا لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ سب میں کامن ہے. یہ سکلین مشتاق نے سچن کو دعوت دی اس کلمے کی, یعنی آگے بات نہیں کی, پہلے یہ بات کی لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ کو سب جانتے ہیں, اللہ کے نبی کو سب نبی مانتے ہیں. وہ جو وہ تھا نا ان کا, وہ جو ہندوؤں کا کیا تھا بڑا, وہ جو پنڈت ٹائپ سے دھوتی پہنتا تھا ان کا پریزیڈنٹ, ہاں گاندھی, وہ کہتا تھا نبی اس نبی جیسا کوئی ہے ہی نہیں کہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی صحیح ہے. ابھی بھی انڈیا میں وہ سارے وہ پنڈت بیٹھے اور وہ نیوٹریشن بیٹھے, ان کا ہم نے تحقیق کی ہے کہ سال میں 25 سے 30 دن بھوکا رہو تمہاری بہت ساری بیماریاں ختم ہو گئی. ہمارے یہاں روزہ نہیں ہے. ابھی میں انگلینڈ سے آ رہا ہوں, پورے انگلینڈ میں 5-2 ہو گیا, 5-2, 5 دن کھاؤ 2 دن بھوکا رہو, یہ زندگی کو اچھا کرے گا. میرے سالے کے آفس میں 7 آدمی سب پورے رمضان کے روزے رکھے کہ روزے رکھنے سے ہمیں ہیلتھ ملتی ہے. اسلام تو اپروو ہو رہا ہے, لیکن ہمیں تو غیر پہ ایمان لانے کا حکم ہے. تو میرے پیارو سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ اللہ نے دل میں ایک جگہ اس کی نہیں بنائی, اس کو یہاں ڈالنا ہے. حرم کا پاکیزہ فرش, حرم کا مطاف, اس میں 1 لاکھ بیج ڈال دوں, 1 لاکھ گٹلیاں ڈال دوں اجوا گٹلی کی, کیا اس سے کھجور نکل آئیں گی؟ بیج گٹلی کو اپنی جگہ پہ 6 انچ زمین میں داخل کرنا ہے, پھر نکلے گا اجوا کا درخت, اور لاکھوں ایک گٹلی لاکھوں کھجوریں نکال دے گی جب جگہ پہ ہوگی, اور لاکھوں کھجوریں جگہ پہ ہو, ایک درخت ایک کھجور نہیں نکال سکتی جگہ پہ جانا. میرے پاس ایک گولیاں ہے 1 لاکھ, اور میں اس کو گلیل میں ڈال کے چوہا مار رہا ہوں, چوہا مرے گا؟ گولی کو بندوق میں ڈالو پھر شیر نہیں مر جائے گا. یہ کلمہ ہماری زبان کی دماغ کی جگہ نہیں ہے, کلمہ کی جگہ ہے دل. ایک بچہ کو ڈاکٹر نے دوائی دی کڑوی, اس نے منہ میں رکھی بعد میں تھوک دی, اس کو شفا ملے گی؟ گولی کی جگہ پیٹ ہے. پیٹ جیسی گولی پیٹ میں جاتی ہے اللہ اندر سے شفا شروع کرتے ہیں. اور عجیب نظام اللہ کا اندر کا کیا ہے کہ ہم 3 پلیئرز تھے, میرے شولڈر میں پین تھی اور ایک کے گھٹنے میں, ایک کے ٹخنے میں, تینوں کے ڈاکٹر نے ایک ہی پین کلر دی, اور اللہ کا اندرون نظام کیا ہے, پیٹ میں گولی گئی, میرا کندھے کی درد صحیح ہوئی, وقار کی گھٹنے کی درد, اور تیسرے کی ٹخنے کی درد. جو گولی پیٹ میں جاتی ہے جہاں تکلیف ہوتی ہے اللہ کے اندر قدرتی نظام ہے, وہ گولی کو وہیں پہنچاتا ہے, دوسری جگہ نہیں پہنچتی. یہ کلمہ جب لا الہ الا اللہ میں آئے گا, یہ جو تبلیغی جماعت محنت کر رہی ہے, اس کی علامتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جس کا کلمہ دل میں آ جائے اس کی علامت کیا ہے, اور آئے گا کیسے, اس کی نشانی کیا ہے, آئے گا کیسے؟ پہلے آئے گا سن لو کیسے آئے گا, پونے 2 بجے ختم کریے نا بات. کلمہ دل میں آئے گا کیسے؟ کلمہ دل میں 4 رستوں سے اترتا ہے. یہ جو آپ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہو, یہ روز سنو. جیسے کرکٹر سال میں ایک بیان سننے سے کرکٹر بنتا ہے کوئی؟ یار آج بیان کیا کرکٹ کا, میری بیٹنگ ٹھیک ہو گئی, ہو جائے گی. اور یار میں نے 8 گھنٹے پریکٹس کی, بڑا مزہ آیا, میرا بلہ کو سیکھا ہو. ایک کرکٹر میرے پیاروں 8 گھنٹے کرکٹ گراؤنڈ میں ایوریج گزارتا ہے. یہ بتاؤ دنیا میں جو کام ہوتے ہیں وہ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں بتاؤ؟ 9 to 5. کتنے گھنٹے بنے؟ 8 گھنٹے. ہر صحابی مسجد کو 8 گھنٹے دیتا تھا, 8 گھنٹے. اس پہ تبلیغ والے لانا چاہتے ہیں, جس جماعت کے اسی میں رہو, ہمیں ضرورت نہیں, ہم نہ مسلک چھیڑتے ہیں نہ مسلک اپنا چھوڑتے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بزرگ سے پوچھا کہ حضرت 72 جماعتیں, اور وہ تبلیغی مسلک کا بھی نہیں تھا, وہ دوسری جماعت کا تھا, لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کی جماعت سے بہت محبت کرتا ہوں, میں نے یہ حدیث پڑھی ہے, مجھے اس پہ یقین ہے, میں آپ سے پتہ کرنا چاہتا ہوں بنی اسرائیل میں 72 جماعتیں, میری امت میں 73, ایک جنت میں جائے گی, بتائیں ایک جماعت کون سی ہے؟ میں سب سے پوچھ کے آ رہا ہوں, مجھے کسی کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی, مجھے اپنی جماعت ٹھیک لگتی ہے, مجھے آپ کو جواب دیں. وہ مولانا انعام الحسن صاحب تھے, جس نے جواب سنا وہ دبئی میں میرے ساتھ, میرے دوست ہے, میں بیٹھا تھا, تو ہمارے بزرگ نے آنکھیں بند کی, اللہ سے ان کا بہت تعلق تھا. 2-3 منٹ بعد کا مولوی صاحب, وہ ایک جماعت جو پوری دنیا کے انسانوں کو, پوری دنیا کی جماعتوں کو جنت میں لے جانے کی محنت کرے گی, اللہ اس جماعت کو جنت میں ڈالے گی. تبلیغ والے جاتے ہیں ہر مسلک جنت میں جائے, جس مسلک کا ہے چاہے وہ جو کہہ رہا ہے اللہ اس کو جنت میں ڈال دے. ہمارے 11 مراکز اللہ نے ادھر اسرائیل میں بنا دیے ماشاءاللہ, 11 مراکز ہیں. میرا دوست ساؤتھ افریقہ سے گجراتی اسرائیل میں چلا لگا کیا ہے, کیونکہ یہودیوں کو پتا ہے یہ جماعت صحیح ہے, کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نبی یہودیوں سے پوچھو تم کون ہو, یہ تمہیں اپنی اولاد سے زیادہ جانتے ہیں. اے نبی سے پوچھو زمین آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. ابو جہل کو پتا تھا یہ نبی حق ہے,
کہے میرے بھتیجے اگر ایک کنکریاں تیرا کہتے نا تو نبی ہے مان لوں گا، کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا کہ نبی ہے. اس نے کہا کنکریوں پہ بھی تیرا جادو ہو گیا. اس ظالم کو پتا تھا دین کیا ہے. تو یہ کلمہ دل میں اترتا ہے سن کے جو آپ کر رہے ہو روزانہ سننا ہے اس کلمے کو. کوئی اختلافی بات نہیں. تبلیغ میں جو لوگ جڑے اس لیے ہیں کہ یہاں اختلافی بات کوئی نہیں ہوگی. میرے ایک دوست ہیں لاہور میں زیدی صاحب، اظہر زیدی، اہل تشریح ہے، تو ہمارا بہت تعلق ان کی کلب سے چلتا تھا. تو وہ انضمام الحق کے والد کے جنازے پہ گئے تو مجھ سے کہتے ہیں سید انور یار تمہارے ایک ریورنڈ کا مولوی آیا، اس نے میرا کلیجہ پھاڑ دیا یار، میرا دل ہلا دیا. میں نے 5 وقت کی نماز مسجد میں روزانہ تلاوت کرتا ہوں اور اپنے کیمپ میں اثر مغرب کی نماز ہوتی ہے یار، اس کی بات میں بہت اثر تھا، کیا وجہ ہے؟ میں کہا زیدی صاحب تبلیغ کا پہلا اصول ہے کہ اپنے دل سے تمام جماعتوں کی لوگوں کی نفرت سے نکال. اللہ نے قرآن حدیث میں کسی انسان کی نفرت کری کہ اس کے عمل سے نفرت کرو، اس سے نفرت کرو. 30,000 آدمی سالانہ مسلمان ہو رہے امریکہ میں. میں جہاں نہیں سمجھا میں امریکہ میں ابھی بتایا بچوں کو بار بار بتاتا ہوں امریکن پولیس نے مجھے ایئرپورٹ سے باہر نکالا. وہ جانتے ہیں کرکٹ کو کیا؟ ان کو پتا چلا سیکٹر میں کرکٹر. میں نے ان سے پوچھا کیوں نکالا؟ 10 منٹ بھی لگے مجھے ایئرپورٹ پہ. کیونکہ ہم تمہارے کھیل کو نہیں مانتے، ہمیں پسند نہیں کرکٹ، ہم تمہاری تبدیلی کو دیکھتے ہیں، ہم تمہاری تبدیلی کی وجہ تمہیں لینے آئے اور ہم تم سے ملاقات کرنے لگے. 1.5 گھنٹے ہماری ملاقات ہوئی. یہ صرف دین کی برکت سے. حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ حیات طیبہ کہتے ہیں اللہ پوری دنیا کے لوگوں میں تمہاری محبت ڈالے گا. آسٹریلیا کے ٹیٹوز لگے ٹیٹوز، وہ علاقہ سکھتی کا جہاں پولیس بھی جاتی. میں وہاں بہت گیا ہوں، وہ ابھی بھی ہم لگمبے گئے تھے جماعت میں، وہ ٹیٹوز والے رائمنڈ آئے ہوئے. تو میں نے ان سے کہا مجھے جانتے ہیں آسٹریلیا؟ میں کہا کیوں آئے ہوئے؟ کہتے ہیں ہم دین سیکھنے تو آئے ہیں لیکن میری بچپن کی خواہش تھی حاجی عبدالوہاب کی زیارت کروں، مجھے ایک دفعہ اس کا چہرہ دکھا دے کہ گینس بک میں سب سے زیادہ اللہ کو بولنے والا دنیا کا انسان، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ اللہ کرنے والا وہ حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں. جو منسٹر ایک منسٹر میرے ساتھ بیٹھا ہوا تو اس نے کہا جی فلاں بزرگ کا بیان کرو، روک تو اس کو تھپڑ مارا. ان کا اللہ کی طرف بلا رہے تو مخلوق کی طرف بلا رہے ہیں. جی بڑے بڑے لوگوں کو تھپڑ مارتے تھے. یہ اتنا تعلق ماننا. ابھی یورپ کے ایک ایئرپورٹ میں نام نہیں لوں گا، وہاں ان کے ہاتھ میں بوتل تھی نا، وہ کوئی دوائی تھی، تو جو ہمارے ساتھ گئے تھے ویل چیئر پہ تو سیکورٹی نے بوتل کھینچی اور رکھ کے اس کو تھپڑ مارا. تو اس نے واقعی کہا بابا مجھے مارا. ڈر گیا. یہ خوف کس سے کر رہے ہیں؟ حیات طیبہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کو دل والا محبت ڈالے گا اور اسلام کے دشمنوں کے اندر تمہارا خوف ڈالے گا. حیات طیبہ کیا تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. سورہ فاتحہ سے علاج ہوگا، زمزم سے علاج ہوگا، شہد سے علاج ہوگا، کلونجی سے، زیتون سے اور انجیر سے علاج ہوگا. آج ہمارا ہو رہا ہے انجیر سے علاج، جس کی اللہ نے قسم کھائی اس سے ہمارا علاج نہیں ہو رہا، اور جس کی ڈاکٹر قسم کھاتا ہے اس سے علاج ہو رہا ہے. پیناڈول ٹھیک کر رہی ہے، زمزم سے علاج نہیں ہو رہا. پیناڈول ٹھیک کر رہی ہے اور سورہ فاتحہ سے علاج نہیں ہو رہا. مسئلہ ہے جس دن کلمہ یہاں پہنچا نا پھر دیکھو سورہ فاتحہ کرتی. ایک صحابی کا کلمہ یہاں تھا، بادشاہ کی بلڈنگ دیکھی، ذکر شروع کر دیا. تو کبھی اپنا ذکر روک، میرا حالت گر جائے گی. کلموں میں یہاں لانا ہے، کان سے سن کے بول کے، لیکن کرنا روزانہ ہے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ہمارے نبی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے لیکن آپ کا وضو بھی ٹوٹتا تھا. آپ 24 گھنٹے اللہ سے کنیکٹڈ رہتے تھے. ایک دعا ہے قضاء حاجت کی. آپ کو جب قضاء حاجت ہوتی تھی، کیا بھائی آپ کو جب قضاء حاجت ہوتی تھی آپ جاتے تھے اور قضاء حاجت کے بعد پڑھتے تھے غفران اللہ مجھے معاف کرنا. آپ نے نعوذ باللہ کوئی گناہ کیا ہے؟ آپ کے تو بارے میں کتابوں میں آتا آپ کو تو پیشاب بھی مشکا ہوتا تھا، آپ کا پسینہ بھی مشکا ہوتا تھا. کائنات کی کوئی خوشبو آپ کے جسم سے نکلنے والی چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ غفرانہ کیوں پڑھتے تھے؟ اے اللہ یہ تھوڑی دیر تیرا ذکر نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دے. لیکن سورہ کہف جمعے کو پڑھنا سنت ہے، آپ پڑھنا اس میں اللہ کہے اے نبی تم بھی صبح اور شام 2 دفعہ ایسی محفل میں بیٹھو جہاں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں. پہلا کام شروع کر دو، اللہ کو روزانہ صبح شام سنو. کیوں؟ ہم مٹی کے بنے، مٹی پہ روزانہ صبح شام. کرکٹ گراؤنڈ میں 2 دفعہ اسپرنکل سے گراؤنڈ کو پانی دیا جاتا ہے اور پچ کو بھی 2 دفعہ پانی، ایک فجر کے بعد ایک عصر کے بعد. جب میں تبلیغ کے کام میں لگا میں نے حدیث سنی کہ تم تھوڑی دیر فجر عصر کے بعد اللہ کا ذکر کر دیا کرو، باقی 24 آور ٹائم میں اللہ خود کر دیں گے. کتنا آسان، یہی تبلیغ کا ہو رہا ہے. فجر عصر پانی تو بھائی روزانہ اللہ کو سنا کرو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ سننا ہے، یہ میں بول رہا ہوں اس کو بولنا ہے.
اور اس کو کائنات کی نشانی میں امریکہ بیٹھا جہاز میں تھا آسٹریلیا، ایک آسٹریلین بیٹھا دیہاتی تھا، اس سے کہتا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں کہا مسلمانوں سے ملنے۔ کہتا کیا کہتے ہو؟ میں کہا اللہ کا تعارف۔ کہتا اللہ کون ہے؟ میں کہا وہ سورج دیکھو، وہ اللہ۔ کہتا وہ اللہ؟ میں کہا کتنا بڑا سورج؟ میں کہا دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا۔ کہتا اور بتاؤ۔ میں کہا آئی فون ہی میرا کھولو، اس نے انگوٹھا لگایا تو نہیں کھلا۔ کہتا لاک ہے۔ میں کہا نہیں کھلے گا، یہ صرف میرے انگوٹھے سے کھلے گا۔ کہتا یہ کیا مطلب؟ میں کہا اللہ نے 7 بلین انگوٹھے بنائے، کسی کا انگوٹھا کسی سے نہیں ملتا۔ میں نے کہا 7 بلین ریٹنا بنائے، کسی کا ریٹنا کسی سے نہیں ملتا۔ 7 بلین لوگ بنائے، کسی کی نیچر کسی سے نہیں ملتی۔ یہ چیزیں قیامت کی کسی سے کسی نہیں ملے گی۔ وہ تو 10 منٹ میں اس کی زمین نکل گئی۔ میں نے کہا ہماری مسجد ہے میلبرن میں، وہاں امام سے مل لینا۔ پاگل اردو پتہ ہی نہیں بیچارہ۔ اس آنکھوں سے اللہ کی کائنات میں غور کرو، یہ اتنا بڑا سافٹ درخت، اتنا سا بیج، یہ ایک گٹلی سے لاکھوں اجوا، یہ ایک آم کی گٹلی سے لاکھوں آم، یہ ایک نطفے کے قطرے سے اتنا بڑا انسان، یہ نطفے کا قطرہ، یہ زمین میں اتنا سا بیج ڈالا، زمین پھاڑ کے کوپل نکل دی، اتنی ٹائٹ زمین، اتنی نازک کوپل نے پھاڑ دی، اور یہ کریں سے کھدائی کر رہے ہیں، زمین میں گھنٹوں تک کھد رہی ہے، اور یہ پہاڑ میں وہ جب وہاں پہ کھدائی ہو رہی تھی، مہینوں کھدائی ہوئی ہے تب پہاڑ ٹوٹا ہے، اور پہاڑ میں کوپل پھاڑ کے پودا نکل آ جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم مجھے دیکھ نہیں رہے؟ یہ گندی گھاس، گندا پانی، اندر خون، گوبر، پیشاب، اور اللہ کہہ رہے ہیں پاک صاف کو نگاہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ پرندہ پر مار کے اڑ رہا ہے، جب میں اس کا پر بند کرتا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اللہ نے پرندوں کو اپنے ہاتھ میں کیسے دیا؟ یہ باتیں سنو، یہ باتیں بولو، ان کو سوچو کہ آج تک کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں قیامت تک رات کر دوں، کوئی مائی کا لالا اس کو دن کر کے دکھا دے، میں قیامت تک دن کر دوں، کوئی اس کو رات کر کے دکھا سکتا ہے؟ تو ساری سائنس مل جاؤ، مجھے مچھر کا پر بنا کے دکھا دو، ساری طاقتیں جمع ہو جائے، مجھے ایک مکھی کے منہ سے کھانا جو لکڑی ہے اس کے منہ سے نکال کے دکھا دو، تمہارے عزیز کی روح قبض کرتا ہوں، تم طاقت رکھتے اس کو نکال کے دکھا دو واپس سے۔ یہ باتیں روزانہ کسی کو نہیں، اور اللہ کو بولنا، اللہ کو سننا۔ اللہ نے کہا ذکر میرا ایسا کرو لوگوں میں پاگل کے ہیں۔ یہ 4 رستوں سے کلمہ دن میں اترتا ہے، لیکن شرط روزانہ صبح شام 2 دفعہ اس پریکٹس کرنی، نیٹ پریکٹس۔ ہم بھی 8 گھنٹے گراؤنڈ میں گزارتے تھے، 8 گھنٹے 9 to 5 یہ دنیا کا صحابی بھی، ہر صحابی 8 گھنٹے مسجد کو دیتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والا کون ہے؟ جس کو کثرت سے مسجد میں دیکھو، اس کی ایمان کی گواہی دینا۔ پوری دنیا میں چلے جاؤ، سب سے زیادہ مسجد میں تبلیغ والے ہوتے ہیں، غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ باقی تو نماز پڑھ کے بھائی تبلیغ۔ مجھے انضمام کو ایک جگہ گئے چکوال میں، تو 7,000 مجمع جمع ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم صحیح طرح سے سوال کریں گے، اس کی بات سنیں گے۔ سارے مسلک تھے ہمارے مسلمان کے، سارے مسلک تھے۔ تو میرے بیان کے بعد ایک صاحب لوگ سر آپ کو گستاخ رسول کیوں کہتے ہیں؟ اور آپ کو مشرک کیوں کہتے ہیں؟ آپ شرک کرتے ہیں۔ آپ کو بدعتی کیوں کہتے ہیں؟ آپ بدعت کرتے ہیں۔ آپ کو یوں حسین، آپ کو گستاخ کیوں کہتے ہیں؟ حسنین کا۔ میں کہا بیٹھ جاؤ بھائی، بات سنو۔ یہ انضمام میرا بچپن کا دوست ہے، یہ انضمام میرے پیر بھی دباتا ہے، مجھے بہت پیار کرتا ہے۔ میں کہ انضمام تیرے باپ کو گالی دوں تو مجھے چھوڑے گا؟ 10 سیکنڈ میں آپ کو ماروں گا، گھر سے نکالوں گا۔ میں کو جو نبی کا گستاخ ہو اس کو اللہ مسجد میں گھسنے دیں گے بھائی؟ میں نے کہا ہم 2 مہینے سے مسجد میں، گستاخ رسول مسجد میں گھس سکتا ہے؟ مولوی طارق جمیل صاحب 30 سال سے حج کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ 30 سال سے۔ گستاخ رسول حج کر سکتا ہے؟ روزہ مبارک کا حج دے سکتا ہے؟ مشرک کعبے میں انٹر ہو سکتا ہے؟ فرمایا مشرک کعبے میں انٹر نہیں ہو سکتا چاہے جس دنیا کا مرضی پریزیڈنٹ ہو۔ تو وہ تو حیران پریشان ہے، ظالم ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ مسجد ہے اصل کرائیٹیریا، جس کو مسجد میں کثرت سے دیکھو، اس کی ایمان کی گواہی دینا۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، قرآن متقی کو ہدایت دے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث، مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ سچ بتاؤ، جھوٹ نہ بولنا، آپ میں سے کس نے مسجد کو گھر بنایا؟ اللہ کے نبی مسجد سے بیویوں کے پاس جاتے تھے، مسجد سے بازار جاتے تھے، مسجد سے سب جگہ جاتے تھے۔ جب پریشانی مسجد، ہمارا زلزلہ آتا ہے ہم کہاں جاتے ہیں؟ پریزیڈنٹ صاحب کے بعد ہے، پریزیڈنٹ زلزلہ اللہ نے بھیجا تو مدد کرتے ہیں۔ ہماری ساری نظر مخلوق کی طرف، دل اللہ کی طرف ہے ہی نہیں۔ سارا قرآن اللہ نے، ساری قرآن میں قوموں کی باتیں بیان کی۔ یہ قوم نوح جو ہے نا، چیزوں کی کثرت کی طرف دل تھا، اس کو ہم نے ڈبو دیا۔ قوم عاد کا دل طاقت کی طرف تھا، اس کو مارا۔ قوم سمود کا دل ٹیکنالوجی کو، اس کو مارا۔ قوم سبا کا ایگریکلچر، اس کو مارا۔ قوم شعیب کا تجارت کو۔ یہ دل کا روح اللہ کی طرف کرنا ہے،
اللہ کی مرضی کے بغیر نبی بھی چھری چلائے تو بچہ نہیں کٹ سکتا، کٹا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نمرود نے آگ جلائی، اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ نے آگ میں ابراہیم السلام کو پالا۔ اللہ کی مرضی ہو اللہ اونٹ اٹھنی کا محتاج نہیں، پہاڑی سے حاملہ اٹھنی نکال دے۔ اللہ کی مرضی ہو بغیر ماں باپ کی عادت کو پیدا کر دے۔ اللہ کی مرضی ہو بغیر ماں کے بھائی پستی سے حوا کو پیدا کر دے۔ اللہ کی مرضی ہو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی ماتا مریم کو پیدا کر دے۔ اللہ کی مرضی ہو 40 دن کے اندر عیسیٰ السلام کو پیدا کر دیا۔ اللہ کی مرضی نہ ہو ہمیشہ گونگا رکھے۔ اللہ کی مرضی ہو پیدا ہوتے ہی عیسیٰ السلام سے باتیں کروا دے۔ یہ باتیں روزانہ سننی ہے، روزانہ یہ نیٹ پریکٹس ہے بھائی۔ سال میں 3 دن، ایک دن بیان سن لیا، اس سے انضمام نہیں بنے گا، اس سے یوسف نہیں بنے گا، اس سے عمران خان وسیم اکرم نہیں بنے گا۔ روزانہ 8 گھنٹے پریکٹس کرنی ہے۔ انضمام سے کسی جگہ انضمام بھائی یہ آپ کیوں تبلیغ میں لگ گئے، آپ کیوں لگ گئے؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو گیند جو نظر آ رہی ہے نا، بالر بھی نظر آ رہا ہے، فیلڈر بھی نظر آ رہے ہیں، ان کو کھیلنے کے لیے 8 گھنٹے پریکٹس کرتا ہوں۔ نہ فرشتے، نہ اللہ، نہ جنت، نہ جہنم، نہ فرشتے کے چہرے کوئی نظر نہیں آ رہے، بتاؤ اس کو دیکھنے کے لیے جتنے کتنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے پیارو دعوت دینی ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، روز دعوت کو سننا ہے، ان آنکھوں سے اللہ کی قدرت میں غور کرنا ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اللہ کی منزل۔ ایک ڈاکٹر کے پاس میں گیا، اس نے میں نے اس کو دعوت دی، کہتا ہے یار صحیح تم صحیح کہہ رہے ہو، میں گائنیکالوجسٹ ہوں، میرا ایک کپل آیا میرے پاس 40 سال کا، میں 40 سال کا ہوں، بیوی 32 سال کی، 18 بچے ہو گئے، اب تو نام بھی ہمیں نہیں آتے، ہم نے بچوں کے نمبر رکھ دیے، 13 نمبر، 14 نمبر، 15 نمبر، 18 بچے ہو گئے۔ تو میں نے کہا اچھا کہتے پھر کیا؟ کہتے کہ آگو آیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سنا ہے بہت بڑے گائنیکالوجسٹ ہیں، یہ بچے روکتے ہیں، بس بچے کا بس صحیح آیا ہے، یہ پریکاشنز ہیں، اب بچہ نہیں ہوگا، ٹک 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 ٹک، یہ لو۔ وہ آیا 10 منٹ بعد، تھا بھی وہ پٹھان، وہ 10 منٹ بعد آیا، تو کہا فٹے منہ تیرے منہ پہ، کہا کیا ہو؟ کہا ظالم تیری پریکاشن سے جڑواں بچہ پیدا ہو۔ تو ڈاکٹر نے کہا بھائی بچے اللہ کا فیصلہ کیا ہے، لڑکی اللہ دیتا ہے، لڑکیاں اللہ دیتا ہے، دونوں اللہ دے چاہے دونوں دے اللہ کا۔ اس بات کو اس دن جب دن گزرے گا تو کیا ہوگا؟ اب سن لو 2-3 منٹ۔ پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت اللہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں کلمہ اترنے جائے، پہلی علامت کیا ہے؟ اس کو دنیا سے بعد ہو جائے گا، دنیا اس کو بری لگے گی۔ یہ جیسے پبلک ٹوائلٹ میں جانا برا لگتا ہے، مجبوری میں جاتا ہے، ایسی دنیا میں لگے گا، دنیا میں لگے گا، اس کا دل دنیا میں کبھی نہیں لگے گا۔ ابھی کیا ہے؟ اللہ اکبر کی، اور وہ آئی فون نیا آیا ہے، اللہ بس آئی فون کے دادی بس کیا، یہی ماڈل ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بحریہ ٹاؤن میں لوگ پاس کیا، میں کہا سچ بتاؤ تمہارے نماز میں کیا آتا ہے؟ کہ صحیح تو ویسے تو بحریہ ٹاؤن نہیں آتا ہے۔ ایک گاڑی کے شو روم میں گیا، دعوت دے رہا ہے، اس نے بتایا صحیح بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری نماز بالکل خراب ہے۔ میں یہاں بیٹھا، میرا چچا میں نفل پڑھ رہا تھا، نفل چچا، تو میں یہاں بیٹھا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا مجھے 12 کروڑا چاہیے فوراً۔ تو اس نے کہا میرے پاس تو 8 ہے، تو 12 تو نہیں فوراً 12۔ تو میرا چچا نفل پڑھا تھا، 4 میرے پاس ہے، 4 نفل میں کروڑا ہے۔ یہ سچے واقعات بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ دنیا سامنے ایک بزرگ آیا، بہت بزرگ پشتو ہے، اس نے کہا آج جو ہمارا حال ہے نماز کا، تو اگر ہم کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ ایک فرشتہ لگا دیں، دیکھیں مجھ سے کہا اللہ پڑھیں اور دنیا میں گھوما ہے، اس کو پہ چماٹ مار دیں، کہ پوری مسجد چٹاٹ پٹاٹ 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 سب باہر نکلے۔ جتنی کھلتی نماز میں ہوتی ہے، نماز کے بعد ہوتی ہے، کبھی یہاں کھلتی کبھی یہاں کھلتی، یہ کس نے شروع؟ شیطان۔ جتنی جمعی نماز میں آتی کبھی آئی ہے؟ آپ کو 5 لاکھ میں دے دے اور آپ سے کہ 50,000 دے دیں، آپ کو کہتے نہیں بھائی 1 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ہے، اور بیان لیکن کبھی کیشیئر کو سوچے دیکھا؟ کیشیئر نوٹ کتنے سو گیا؟ سوچا دیکھا نہیں؟ یہ کیوں ہے سوچ؟ تو پہلی علامت ہے دنیا سے سنا بہت، اور آخرت کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اس واقعات پڑے گا، وہ صحابی کھا رہے تھے کھجورے، بھوکے تھے، کھجورے دیکھ شہید ہو گئے، تو ان پہ چادر ڈلی تھی، تو اللہ کے نبی اس کا کپڑا اٹھا، دیکھا پیٹ پہ پتھر ہے، بھوکا ہے، کہا میں نے دیکھا 2 ہوئے آئی ہیں اس کے لیے کھانا دسترخوان لے کے، یہ جنت کے کھانے کھا رہا ہے، شوق پیدا ہو جنت کے کھانے کا۔ آج کیا شوق ہے؟ پیزا ہے، پیزا کھائیں، کینٹکی، بہت کینٹکی، یہ کینٹکی کنپٹی کو خراب کرتی ہے، اس لیے اس کا نام کینٹکی رکھا ہے، یہ کنپٹی کو خراب کرتی ہے کینٹکی۔ جنت کے کھانے کا شوق، ہمیں کیا شوق ہے؟ پیزا ہے، میکڈونلڈ، سارا دن یہودیوں کو بولیں گے اور انہیں کے کھانے کھا رہے ہیں، یہودی ٹھیک لوگ ہیں،
سارا دن چائنا کے فوج سے مارتے ہیں، یار یہ چائنا کو مارنا چاہیے، پاکستان آ رہے ہیں، اب ان کو فون کی تو چھوڑو بھائی. تو دوسری علامت جنت کا تیسری، ہر وقت اس کو لگے گا موت کی تیاری کر رہا ہے. آپ ہر جگہ اس کو مرنے کی تیاری دیکھو گے، یہ دنیا میں نہیں لگا ہوگا، لگے گا آخر کاروبار کرے گا جنت بنانے کے لیے، اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھو گے. قرآن نے بتائی نشانی، ختم کر رہا ہوں. قرآن نے کیا نشانی متقیوں کی؟ جن کا کلمہ آ گیا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ راتوں کو بستر پہ کم مصلی پہ زیادہ ہوتے ہیں. پاکستان میں 98% مسلمان فجر مسجد میں نہیں پڑھتا. اس آیت سے نکالتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. حضرت عمر نے دیکھا ایک آدمی نماز بھی نہیں آیا، خود گئے امام صاحب، پھٹپٹائے کہاں ہے یہ آدمی؟ کہا رات کو نفلیں پڑھ رہا تھا، تھک کے سو گیا ہے. کہا مجھے یہ زیادہ پسند ہے ایک نفل نہ پڑھے، جماعت کی نماز مسجد پڑھے، کیونکہ جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتا اللہ کے نبی اس نے کفر کیا ہے، اس نے نفاق کیا، اس نے ظلم کیا ہے، ظالم کے ساتھ اللہ نہیں ہوتے. پہلی علامت رات کو تہجد. انضمام الحق کی ٹیم انڈیا جیت گئی. میں کہا انضمام تم کیسے جیت گئے؟ کہا سعید بھائی آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کوائن پھینکا ہے، میں نے اس سے کوائن پھینکا ڈراوڈ نے یوں، میں کہا ہٹ، وہ تیل آیا، ڈراوڈ کو نظر نہیں آیا، میں نے کوائن اٹھایا. کہتا ہے انضمام بھائی کیا کریں گے؟ کہا ہم نے بیٹنگ کی اور میچ جیت دیا، اللہ نے اس کو اندھا کر دیا. کہا میں نے 100 کیا، کیپر یوں کیچ پکڑا، گیند یوں ہل گیا اور اللہ نے 100 کرا دیا. میں کہا کیوں مدد آئی؟ کہا سعید بھائی 9 لڑکے رات کو تہجد پڑھ کے اللہ سے مانگتے ہیں. تہجد پڑھ کے تو دیکھو سارے مسئلے ختم. یہ محمد یوسف کو کفر سے تہجد نے نکالا، دعا نے تہجد نہیں پڑھا. میں نے یوسف رات کو جب اللہ کی قدرت پہلے آسمان سے ملتی، بخاری کی روایت ہے، کوئی مانگے اس کو عطا کروں. محمد یوسف راہ بنانے والے مجھے ہدایت 6 مہینے میں اللہ نے اس کو سب کچھ دکھا دیا. آج جتنے لڑنے تہجد تو پڑھو، بغیر حساب کتاب کے جنت ملے گی، فردوس ملے گی تہجد گزاروں کو. کہ نماز قد افضل المؤمنون، نماز فردوس تک پہنچاتی ہے. اگر نماز ہو تو نماز رزق کی تھی، ہماری وجہ سے دبئی پہنچ رہا ہے. ہم تو چائنا کے دھکے کھا رہے ہیں، جاپان جا رہے ہیں، امریکہ. رزق تو آئے، رزق دور ہونا نشانی کلمہ ہمارا دل میں نہیں ہے. یہ ہمارے جتنے لوگ جاتے ہیں کو ویزے کیوں ملتے ہیں؟ آج تک ایک تبلیغی جماعت کا آدمی ان کی دنیا دیکھ کے کبھی وہاں ٹھہرا نہیں کہ وہی رک جاؤ تاکہ وہ تبلیغ میں کیس کریں. آج تک ایک گارنٹی نہیں ہے کہ امریکہ میں ہم کو دیکھ کے وہی پھنس جاؤ. یہ دنیا دھوکہ ہے. میں وہاں سے ڈبکی مار کے آ رہا ہوں. رزق آسمانوں میں، اور پھر سوائے رزقکم مابعدکم، دبئی میں نہیں ہے، چائنا میں نہیں ہے، آسمانوں میں. اگلی علامت وبالاسحار هم یستغفرون، یہ سحری میں استغفار کرتے ہیں. ہم سے تو گناہوں کے استغفار نہیں ہوتا، یہ 3 گھنٹے کی تہجد پڑھ کے استغفار کرتے ہیں. ایمان دل میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ راتوں کو بستر سے جفا ہوتی ہے اور اٹھ کے اللہ کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں. یہ علامت ہے کلمے کی. اور کیا بلکہ الغیظ، یہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. دیکھو ہمارے منہ پہ کتنا اس کا غصہ ہوتا ہے، یوں ایسا سڑیل منہ، ہر مسلمان یوں بیٹھا ہوں. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ یہ جو کھائیے نا دوائیاں اینٹی بائیوٹک اور کہتے ہیں کہ میکڈونلڈ، اس سے مرد کو اللہ نے کیا مریم، پھر اس کو دی ایک سڑیل بیوی، پھر 2 اڑیل بچے، پھر لڑیل خاندان. مریم، سڑیل، اڑیل اور لڑیل، اور پھر بعد میں بیوی توڑیل کڑیاں لگاتے ہیں. لگاؤں گا یہ ہے ہمارا. یہ کلمہ دل سے نکلا ہے. بیوی کی عزت نکل گئی، بچوں کی اطاعت نکل گئی، بچی عزت نکل رہی، یہ کلمے کی عزت. اور وہ بچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پکا یہاں تھا. وہ بچہ زید بن حارثہ ماں باپ کو چھوڑ دیا کہ مجھے حضور کی غلامی آزادی کے ماں باپ سے زیادہ پسند ہے. کلمہ یہاں ہوگا بچے محبت کریں گے، بولیں گے ابا جان جاؤ، نہیں مانتے. آج کہہ رہے ہیں نا کہ بچے ہماری مانتے نہیں. جس کا کلمہ یہاں ہوگا دیکھو بچے کیسے نہیں مانتے. شیر نے مانا ہے، سفینہ نے کہا حضرت سفینہ اے شیر ادھر آؤ، مجھے جنگل سے باہر نکالو. یہ آج بچہ آتا ہے تم ادھر آؤ تو مجھے بلا دو، کلمہ نہیں. اور فرمایا بالعافین الناس، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. اور چھٹی علامت کیا ہے؟ صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں. اور سب سے بڑا صدقہ تبلیغ کا کام ہے. جنہیں جمشید مسجد بیٹھے گورا آیا دوڑی میں پکڑی میں کہ صحیح طرح تم اسلام بتاؤ. میں کوئی مسلمان کرنے گیا تھا، وہاں قیدی مسلمان کو نماز قرآن دیکھی، بہت اچھا لگا. آگے انگلینڈ میں کتابیں نہیں، مسلمان دیکھے 2 نمبر کتاب 1 نمبر. میں نے شراب پیتا تھا، کوکین شروع کی. ایک دن کلب سے نکلا نشے میں، ایک پٹھان ٹیکسی میں تھا، اس نے مجھ سے بات کی، میں نے اس کو چپ کرایا. وہ بولتا رہا، میں تھک گیا. 15 منٹ میں اس نے مجھے اللہ کا تعارف کرایا. میرے نشے میں چھریاں چلی ہیں، کلمہ پڑھا ہے، رائفل میں 4 مہینے لگائے. اس سال وہ پٹھان مجھے ملا نہیں. 200 آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے کلمہ پڑھا کے سروزے لگا چکا. یہ ہے وہ صدقہ. ایک ہاتھ سے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے. تو کون کون نیت کرتا ہے مسجد کو روزانہ وقت دے گا انشاءاللہ. 8 گھنٹے تک آنا انشاءاللہ، آہستہ.
اور روز دعوت دے گا. دعوت سے بڑا کوئی عمل نہیں. سب سے اونچی کرتے قیامت کے دن مؤذن کی ہوگی. مؤذن 20 منٹ ٹوٹل دعوت دیتا ہے, اور جو آدمی 8 گھنٹے دعوت دے گا اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی. اور یہ جو اپنا ایمان جاننے کی دعوت دیتا ہے, مؤذن مسجد میں دعوت دیتا ہے, جو آسٹریلیا امریکہ دعوت دے گا اس کی اللہ کتنی بڑی جنت بنائیں گے. اگر وہاں مر گیا اتنی لینتھ کی اللہ ایک بیجوڑ موتی کا محل دے گا. جو ٹائلیں ہوگی پاکستان سے آسٹریلیا, کیونکہ اس کی آسٹریلیا میں شہادت ہے. اب بتاؤ ایک ٹائل اتنی بڑی ہوئی محل کتنا بڑا ہوگا. اس سے اللہ کہہ رہے ہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تمہاری جنت ہے کوئی خیال گمان نہیں کر سکتا. تو روز دعوت دیں گے بھائی, صرف موبائلوں کی دعوت دیں گے یا دین کی بھی دعوت دیں گے. ہماری بچیاں جو سن رہی ہیں وہ صرف جنید جمشید کے لوگوں کی دعوت دیں گے یا دین کی بھی دعوت دیں گے. دبئی کون کی دعوت دیتا؟ دبئی آ جاؤ, بڑے مزیدار زندگی ہے یہاں. دھرم مل رہا ہے. دھرم کیا ہوتا ہے؟ غم کا دروازہ. درد ہم غم کا دروازہ. کوئی راجا کوئی بڑے دینار ہے. دینار کیا ہوتا ہے؟ دینار, دین کو آگ لگانے والی کرنسی. اعمال کی دعوت دینی ہے, مسجد کی دعوت, اتنی دعوت دینی ہے. ایک صحابی خود کے سامنے بیٹھے کہہ رہے تھے آگے ایک آدمی ہمیں گمراہ کر رہا ہے. خود نے آواز دی کہ ہمارے زمانے ختم, مسجد کے زمانے شروع ہو گئے. تو بھئی یہ علامت ایمان ہے. ان علامتوں پہ محنت کرو اور رات میں اٹھ کے اللہ سے ایمان کی یقین مانو. اللہ ہم سب کو کامل ایمان والا بنا دے اور پوری دنیا میں اس ایمان کو پھیلانے والا بنا دے. کون کون نیت کرتا ہے اس محنت کو کریں گے انشاءاللہ, اور پورے دین میں اللہ کے قدموں کو لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے. جی انٹرنیشنلی ٹالرنس ڈے بھی ہے. اچھا بچوں کا بھی یوتھ ہے یہاں کے ماشاءاللہ. جی لکی بار کے آپ یہاں پہ موجود ہیں. صحیح. ٹالرنس کا ایک نسخہ بتاتا ہوں, ایک بہت جامع نسخہ. جو آدمی غیبت کرتا ہے, غیبت کتنی ہونی بتاؤ میں کیا کہتے ہیں. ہاں, جو آدمی غیبت کرتا ہے, غیبت دیکھو پریزیڈنٹ کی غیبت کرنا بھی جائز نہیں ہے. تقی عثمانی صاحب پورے عرب کے علماء کو مانتے ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا غیر مسلم کی غیبت جائز نہیں. غیبت اتنا بڑا گناہ ہے, زنا سے بڑا گناہ غیبت ہے. یہ اللہ معاف نہیں کرے گا, جس کی وہ معاف کرے گا. غیبت کب ہے؟ میں جاوید میاں اور ہماری بہت اختلاف کر رہے ہیں. میں حج کے سفر پہ گیا, فرض حج میں 2000 میں غالباً. میں نے جاوید میاں کو فون کیا, جاوید بھائی میں نے آپ کی بڑی غیبت کی ہے, چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کر دے. جاوید میاں فون نہیں ہونا پڑا. میں نے عمران خان کو فون کیا, میں عمران بھائی آپ کی غیبت نہیں ہوگی کہ میں تو آپ سے بہت آپ کو لائک کرتا ہوں ایز اے پرسنالٹی اور کرکٹر, لیکن میں غیبت کو معاف سب سے معافی مانگی ہے. عمران بھائی بھی بالکل آواز کہ تو میرے چھوٹے بھائی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. عمران بھائی تو جو آدمی غیبت کرتا ہے سب سے پہلا نقصان اللہ اس کے دل میں آپ کی نفرت ڈالتے ہیں. یہ پکی بات بتا رہا ہوں, پہلی چیز. کیونکہ آج سائنس نے پروف کیا ہے کہ جیلز میں سپر کمپیوٹر سے قیدیوں کے ورڈز جمع ہوتے ہیں, ورڈز سنتے ہیں. حضرت عمر کے ورڈز اللہ نے حضرت ساریہ تک پہنچایا, وہاں جبل پہ ایس یا ساریہ جبل ورڈز پہنچتے ہیں. آج سب کچھ نظر آ رہا ہے. غیبت ایک نقصان, دوسرے کے دل میں آپ کی نفرت. دوسری, اللہ فرماتے ہیں مجھے عزت کی قسم, جو مسلمان دوسروں کے عیب کا تذکرہ لوگوں میں کرے گا اللہ اس کو جب تک موت نہیں دے گا جب تک سارے عیب اس میں نبھا دے گا. کتنا بڑا نقصان ہے, قسم کھائی ہے. اور جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی تعریف کرے گا, ہر ابھی اس سے میں نے ان کے اندر میں ایک چیز دیکھی, میں کو یار کانسرٹ یاد ہے یار, سر نے سوال کیا تو یار ان میں ہنسی بہت تھی. اللہ فرمائے تو پیٹھ پیچھے جن کی تعریف کرے گا مجھے عزت کی قسم جب تک ساری اچھائیاں ڈالنے دوں گا تجھے میں موت دے کے اپنے پاس نہیں بلاؤں گا. اتنا آسان نسخہ جنت الفردوس کا. آنکھیں بند کر لو. بس شیطان جب اللہ کہتے ہیں جو میرے ذکر سے ہراس کرتا ہے اس کی معیشت تنگ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شیطان چلاتا ہوں. شیطان پتہ کیا کرتا ہے, سارا دن اس کی بزرگی اور اوروں کے عیب دکھاتا ہے. سارا دن اس کی بزرگی اوروں کے عیب, اور جب جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ فرشتہ چلاتا ہے, سارا دن اس کے عیب دکھاتا ہے اور اوروں کی اچھائیاں دکھاتا ہے. آج ہمیں کیا نظر آ رہا ہے بھائی, اوروں کے عیب, اپنی بزرگی, میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں چلا. تو دوسری چیز کہ اس کے اندر الرٹ. تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ اس کو گھر بیٹھ کے ذلیل کرائے گا. مجھے ایک آدمی نے کہا 6 فٹ 4 انچ کا, بیوی 4 فٹ 8 انچ کی, سارا دن اس کو ڈراتی ہے. 6 فٹ 4 انچ کا, بیوی 4 فٹ انچ کی, سارا دن ڈراتی ہے ذلیل. تو میں نے کہا بھائی تم باہر غیبت کرو گے, اللہ کہہ رہے گھر بیٹھ کے تمہیں بیوی بچوں سے ذلیل کراؤں. غیبت سے ذکر کو گھر باہر تو چھوڑو, گھر میں ذلیل ہوگا. جن کو پیسے دیتا ہے, جن کے گھر میں وہ رہ رہی ہے بیوی, اس کا بھی یہ کچھ نہیں کر سکے گا. ہمارے جاننے والے کو بیوی نے جیل کرا دی, ایف آئی آر کٹوا دی, ابھی 3-4 سال پرانی بات. اسی کا گھر, اسی
اسی کا کھاتی ہے اور وہ بھی نہیں کر سکا بیوی کے سامنے. بچے کھڑے ہوئے ہاتھ لگانا مارو دباؤ یہاں سے. میرے محلے سے 3 آدمیوں کو گھر سے نکالا بوڑھوں بچوں نے. غیبت بہت بڑا گناہ. غیبت سننا بھی گناہ, کرنا بھی گناہ, پڑھنا بھی گناہ. غیبت پڑھنے سارے دن باپار میں فلاں نے اس کو یہ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بینک کا سود, جو سود بینک کا ہے, ایک تو اسلامک بینک ہے, ایک سود جو پکا سود ہے. ایک بینک تو ہے پکا سود ایسا ہے جیسے 50 دفعہ زنا کا گناہ ہوتا ہے. سب سے بدترین سود مسلمان کو ذلیل کرنا ہے. آج ہم کتنا ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں. 70 دفعہ کعبہ کو گرانا چھوٹا گناہ ہے, ایک دفعہ مسلمان کو ذلیل کرنا بڑا گناہ ہے. تیسرا عذاب گھر میں بیٹھ کے ذلیل. چوتھا عذاب اور 5واں دو کہ جو غیبت کرتا ہے اور مسلمانوں کے عیب تلاش کرتا ہے, تذکرے کرتا ہے, اللہ اس کے غم کو لمبا کرے گا اور اس کے دکھ, اس کے غصے کو کبھی ختم نہیں کرے گا. ٹالرنس ختم کر دے گا, نہ اس کا غصہ ختم ہوگا, دن پر دن غصہ بڑھے گا, اور نہ اللہ اس کا غم ختم کرے گا. ابھی ایک بچی کی بیماری, دوسرے بچی کی بیماری, بیوی کا مسئلہ, اللہ اس کو غمگین رکھے گا. ایک گناہ سے آج توبہ کرو سچی, یا اللہ آج کے بعد نہ غیبت کروں گا, نہ غیبت, کسی جماعت کی غیبت نہیں کرنی. جس جماعت کی غیبت کرو گے, میں نے کئی اللہ کے فضل, اللہ کے کرم سے کئی دوسرے مسلک والوں کو, فوجیوں کو بٹھا کے 1-1 گھنٹہ بات کیے. اللہ نے ان کو اس جماعت کے ساتھ جوڑا ہے. یہ صرف اس لیے کہ واللہ میں جا رہا تھا آسٹریلیا میں, گزر سے کہا آسٹریلیا میں جتنے مسئلے ہیں ان کی نفرت نکالو اور رات کو اٹھ کے اللہ سے ان کے لیے دعا کرو اور دن میں ان کا اکرام کرو, اللہ ان کو تمہاری جماعت میں ڈال دے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کون بن رہا تھا بھائی؟ عمر. حضرت عمر کون بنا؟ میرے باپ میں نبی ہوتا تو عمر پیٹ پیچھے عمر کی تعریف کرتے تھے. حضرت خالد بن ولید کون تھے؟ 70 صحابہ شہید کا ذریعہ. آپ پیٹ پیچھے کریں خالد کتنا سمجھدار ہے, کتنا کرم, حیرت ابھی تک اسلام بول گیا. اس تعریف نے اللہ نے وجہ سے ان کی ہدایت دے دی. ایک آدمی کے گھر گزرے حضرت عمر, وہ شراب پی رہا تھا, شراب. اسے تو کہا اے بڑے شراب پیتا ہے, ناچ دیکھتا ہے. میں کہا عمر میں نے ایک گناہ کیا, تو نے 3 گناہ کیے. کہا کیا کیا؟ کہا بغیر اجازت کے گھس گیا, تجسس کیا اور غلط راستے سے آیا. حضرت عمر روتے ہوئے نکلے اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے کا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں, چلو, اور چلے گئے اور مسجد میں بیٹھ گئے. وہ آدمی آیا پھر دیر بعد بولگا بڑی میں جاؤ تو نے کہا کیا ہوا؟ کہاں لے گئے تھے؟ کہا بس نہیں آیا. کہا بات سن, میں نے تجھے شراب پیتے دکھا, کسی سے میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. کہا عمر سن لے, اس کے بعد میں نے بھی شراب کا ہاتھ نہیں لگایا. غیبت چھوڑو, اللہ محبت ڈالیں گے. ٹالرنس غیبت کی وجہ سے, اور ایمان جب تک ایمان نہیں ہوگا غیبت سے نہیں. بس میں نے آپ کو پہلا عرض کیا, مشرک کی 2 علامتیں, کبھی مسجد کو آباد نہیں کرے. قرآن کہہ رہا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. مشرک کبھی مسجد کو آباد نہیں کرے گا, بنا دے گا. ویسٹرن دنیا میں یونیورسٹیز کی مسجد مشرک بنا رہے ہیں, آباد کو اپنے وہ جا رہے خود بنایا, لیکن مشرک کبھی مسجد کو اعمال سے آباد نہیں کرے گا. انما یعمر مساجد اللہ من عمل بالآخر, مسجد کو صرف ایمان میں آباد کریں گے. اور دوسری نشانی مشرک یہ ہے, اس سے حرام کبھی نہیں چھوٹے گا. اگر غیبت سے, بدنظری سے, سود سے چھوٹنا ہے, اس کے لیے ایمان کی محنت کرنی پڑے گی. اللہ کے راستے میں جا کے باتھ روم میں پرفیوم نہیں چیک کرتے. کوئی ہے پاگل جو باتھ روم میں پرفیوم چیک کرے؟ پرفیوم کی شوق میں. ایمان کے ماحول میں بنتا ہے. تبلیغ والے کا ایمان کا ماحول بناتے ہیں. اس کے لیے بتاؤ بھائی کون کون اللہ کے راستے میں نکلے گا انشاءاللہ تعالی. دیر اور پوری دنیا میں جا کے اللہ کے کلمے کو بلند کرے گا. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اللہ ہم سب کو جنت فردوس میں داخل کرے اور ہم سب کو دائی بنے اور بنائے, اور قیامت تک ہمیں اس کام کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. جزاکم اللہ.